شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك
أصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کے آخری ایام چل رہے ہیں اور 18 ذو الحج وہ اسلامی تاریخ کا سیاہ دن ہے جس دن امیر المؤمنین مجہز جیش العسرہ ذو النورین داماد رسول بدری صحابی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اتفاقاً پچھلا جمعہ جو تھا وہ 18 ذو الحج کو ہی تھا، تو اسی مناسبت سے ہم نے ان کا ذکر خیر بھی کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے جمعے کا محدود سا وقت ہوتا ہے، تو ایک مکمل گفتگو وہ ہم نہیں کر سکے، اور یکم محرم یہ دن ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو پھر یہ میں کافی سوچ میں پڑا رہا کہ کیا بیان کیا جائے، حضرت عثمان کا واقعہ ہی آگے بیان کیا جائے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا جائے۔ پھر دل اسی بات کی طرف مائل ہوا کہ جو ذکر مبارک شروع ہے پہلے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر لی جائیں، پھر اگر ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ الرحمن ہم حضرت عمر فاروق کا بھی ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین، آپ کو ذو النورین اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، اس وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کوئی کبھی فعل نہیں کیا، اور زمانہ اسلام میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو دو نور اکٹھے ہو گئے، اس وجہ سے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مائیں جب اپنے بچوں کو لوری دیتی تھی تو وہ لوری کن الفاظ میں دیتی تھی؟ احبک والرحمن حب قریش عثمان، میں اور رحمان تجھ سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے قریش والے عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین اس قدر زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور تھے، ہر معاملے میں، سخاوت میں بھی، عطا میں بھی، اور سب سے بڑھ کر حلم میں بھی آپ سب سے اعلیٰ تھے۔ اور جب کلمہ پڑھ لیا، چوتھے بندے بنے آپ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد ہمہ وقت یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے میں سونے مصطفیٰ کو راضی کروں۔ ایک غزوہ ہوا جس کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ تنگی والا لشکر، جس کا آسان نام غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے جسے۔ اب تبوک دور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفر عام کروایا، بھائی سبھی نے جانا ہے، جو نہ گیا وہ مسلمان نہیں منافق مانا جائے گا، سبھی نے جانا ہے، کوئی پیچھے نہ رہے، سبھی چل پڑے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے پہلے بھی 1000 بندوں کا سامان دیا تھا، بما اونٹوں کے، 60 گھوڑے بھی دیے تھے، اور آج کل کے زمانہ میں دیکھا جائے تو یہ کوئی 300 کروڑ کے قریب بات بنتی ہے، اتنا پیسہ تو وہ پہلے ہی دے چکے تھے۔ لیکن جب لشکر ابھی چلا ہی نا، تھوڑی دور گیا تو ظاہر ہے پیدل چل رہے ہیں، سامان بھی ہے، بھوک تو انسان کو لگتی ہے نا، تو صحابہ کو بھوک لگنا شروع ہوئی۔ جب بھوک لگنا شروع ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کرنے کا پلان بنایا کہ رسول اللہ کو جا کر عرض کرتے ہیں، آقا بھوک لگی ہے، ہماری بھوک کا کوئی مداوع کیجئے۔ کسی طریقہ سے یہ بات حضرت عثمان غنی ذو النورین تک پہنچ گئی۔ آپ نے فوراً اپنے جو غلام تھے ان کو بھیجا، واپس جاؤ، ابھی ہم مدینہ سے زیادہ دور نہیں گئے، جاؤ وہاں سے کھانے کا سامان لے کر آؤ۔ اب وہ غلام جلدی جلدی گئے اور سارے لشکر کے لیے کھانے کا سامان رکھ کر، اونٹوں پر رکھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، سونے مصطفیٰ نے پوچھا، او عثمان یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟
یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے، یہ محبت کے عالم میں پوچھا، عثمان اتنا تو تم پہلے کر چکے ہو، اب یہ کیا ہے؟ یارو حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس دن سے عثمان نے کلمہ پڑھا ہے، عثمان کی خواہش یہ ہے کہ عثمان سے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور عثمان سے سونے مصطفیٰ کے ماننے والے بھی راضی ہو جائیں۔ میری تو خواہش یہ ہے، اس لیے آقا یہ سارا سامان لیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ جب دریائے رحمت جوش میں آیا تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب تر دعا مانگی، عجیب تر۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کے حبیب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگی، اللہم ارض عثمان فإنی عنہ راض، یا اللہ عثمان سے تو راضی ہو جا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں مصطفیٰ عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اس وجہ سے یا اللہ اب تو بھی راضی ہو جا۔ حالانکہ میں اگر کسی سے راضی ہوں، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ بھی ان سے راضی ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے راضی ہوں، انہوں نے ابا جان علیہ الرحمہ کی حرم شریف میں بڑی سیوا کی ہے، میں یہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا، میں ان سے راضی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھی سب ان سے راضی ہوں۔ بھئی آپ کا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، انہوں نے میرے ابا جی کی سیوا کی ہے، آپ کی مرضی آپ راضی ہوں نہ ہوں۔ لیکن مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مصطفیٰ راضی ہو چکا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سوڑیا ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ ہم تجھ کو راضی کر دیں گے، ہم راضی کر دیں گے۔ اور پتہ ہے تمہیں راضی کیسے کریں گے؟ تمہاری جو جو چاہت ہوگی نا، ادھر تم چاہت کرتے جاؤ گے، ادھر ہم تمہاری چاہت کو پورا کرتے جائیں گے۔ تمہاری چاہت ہو قبلہ بدل دو، ہم نماز میں ہی قبلہ بدل دیں گے۔ تمہاری چاہت ہو نماز 50 نہیں رہنی چاہیے، ہم 45 معاف کر کے 5 رکھ کر ثواب 50 کا عطا کر دیں گے۔ اور تم اگر چاہو اپنے امتیوں کی شفاعت کرنا چاہو تو جس کا چاہے بازو پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ یارو سیدھی سی بات ہے، ہر ایک کی مرضی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میری مرضی اللہ راضی ہو جائے، آپ کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، فیصل آباد والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، لاہور والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، گجرا والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، پنجاب والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، سندھ والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، بلوچستان والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، کے والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، پورے پاکستان کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، مشرق کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، مغرب کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، جنوں انس کی مرضی اللہ راضی ہو
اللہ راضی ہو جائے، فرشتوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، جبریل میکائیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اور میرے اللہ کی مرضی ہے سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اسی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، انہوں نے ارشاد فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا جس کو روما کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، بیر روما، بیر کنواں، روما اس کا نام۔ آج بھی جو ساتھی وہاں جاتے ہیں، جو محبت والے ساتھی ہیں، وہ وہاں جاتے بھی ہیں اور وہاں کا پانی پیتے بھی ہیں، لاتے بھی ہیں۔ ہم بھی جب گئے تھے، ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے، تو بیر روما، بیر شفا، یہ 7 جو کنویں ہیں، ان سبھی کا پانی الحمدللہ ہم نے پیا بھی اور ادھر لے کر بھی آئے۔ مدینہ شریف میں اس وقت وہ جو کنواں تھا نا، اس کا پانی بڑا صاف ستھرا تھا باقیوں کی بنسبت، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ پانی کافی بھاری ہے، پینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن باقیوں کی نسبت وہ پانی بڑا تگڑا تھا، اور وہ تھا یہودی کا، یہودی اس کا مالک۔ اب یہودی کرتا کیا تھا، ایک تو پانی کے پیسے لیتا اور دوسرا مسلمانوں سے زائد پیسے لیتا تھا، کڑوی کٹدا سی نہ لپڑ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں مصطفیٰ اس کے لیے جنت کے چشموں کا ضامن بن جاؤں گا۔ کوئی خرید کے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین پہنچ گئے یہودی کے پاس، ہاں بھائی بیچنا ہے۔ اب یہودیوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کرنا ان کو خوب اچھے سے آتا ہے، یہ کاروبار کی لت کی وجہ سے تو ان پر عذاب آیا تھا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے چکروں میں کہ بھئی ہمیں ہفتے کے دن منع ہے تو جمعے والے دن نہیں اسی اور ڈگا شکا لا لیے تاکہ ہفتے والے دن نہ پھڑیے تو اتوار نو پھاڑ لیے، کاروبار کے چکر میں مارے گئے، سور اور بندر بن گئے، لیکن وہ فطرت ہے کاروباروں والی۔ اب انہوں نے دیکھا، یہودی نے دیکھا، ہاں عثمان آیا ہے، مسلمانوں میں مالدار سامی ہے، پیسے اچھے ملیں گے، 10,000 دینار لوں گا میں۔ حضرت عثمان نے کہا بالکل ٹھیک، 10,000 دینار ہو گئے تمہارے۔
کہتا عثمان انج نہیں، ایسے نہیں، 10,000 دینار لوں گا لیکن آدھا کنواں دوں گا، آدھے کنویں پہ مالکانہ حقوق تمہارے، آدھے پر میرے، سودا منظور ہے تو بات کرو۔ اس کا ذہن تھا کہ آدھے پر تو میں ہی مالک ہوں۔ ظاہر ہے جو یہودی ہیں، جو کٹر یہودی ہیں، انہوں نے مسلمان سے تھوڑی پانی لینا ہے، اس نے تو مجھ سے ہی پانی لینا ہے۔ یہاں سے زائد پیسے بھی میں نے لے لیے اور وہاں سے میرا مستقل آمدنی بھی چلتا رہے گا۔ لیکن یہودی یہ بات بھول گیا تھا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنی ان آنکھوں سے جب مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اللہ انہیں فراست بھی عطا فرما دیتا ہے، پھر فراست کی کمی نہیں ہوتی ان میں۔ حضرت عثمان نے کہا جی بالکل ٹھیک، ادھا تیرا ادھا میرا، ٹھیک ہے۔ اب یہودی بڑا خوش کہ میں نے بڑا مارکا مار لیا۔ اب یہودی بھی اپنے کنویں پہ کھڑا ہو گیا، حضرت عثمان بھی کھڑے ہو گئے۔ ایک مشکیا پانی لینے کے لیے کنویں پر آیا، یہودی کہنے لگا 5 درہم کا ایک ڈول دوں گا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین فرمانے لگے بھائی 5 درہم تم کیوں خرچتے ہو، یہ میرے والے آدھے حصے سے پانی فری لے جاؤ، میں تم سے پیسے نہیں مانگوں گا، فری لیتے جاؤ۔ اب ظاہر ہے ایک طرف فری پانی مل رہا ہو اور وہی پانی پیسے دے کر مل رہا ہو تو کون خریدے گا پیسے دے کر؟ تو جو لوگ یہودی بھی تھے تو وہ بھی یہودی نہ اپنا ہی فائدہ سوچا، انہوں نے کہا فری کا ہی مال لیتے جائے۔ ایک دن نہیں گزرا آ گیا پھر حضرت عثمان کے پاس، کہنے لگا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ باقی کا آدھا بھی تم لے لو۔ اب ایمانداری سے مجھے ایک بات بتاؤ، اب باقی کا جو آدھا کنواں تھا کیا اس کی کوئی ویلیو بنتی تھی؟ نہیں، وہ تو بیکار شے پڑی تھی اور بیکار شے کی قیمت بھی نہیں لگتی۔ لیکن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا نا عثمان نے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے کہا کہ میں تجھے اس میں بھی نقصان نہیں ہونے دوں گا، 10,000 میں تجھے آدھے کے دیے تھے، 10,000 میں تمہیں باقی آدھے کے دیتا ہوں۔ خرید کر سونے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ بیر روما والا کنواں جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ہے کوئی مسلمان جو اس کو خرید کر وقف کر دے؟ یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے میں نے اس کنویں کو خرید بھی لیا اور آج کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف بھی کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان تمہارے لیے جنت کے چشموں کا میں ضامن ہو گیا ہوں، یا جنت کے چشمے تمہارے ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، جنت کے چشموں کا ضامن تو وہی بن سکتا ہے نا جو جنت کا مالک ہو، جو مالک ہی نہیں ہے وہ کیسے ضامن بن سکتا ہے؟ تو مصطفیٰ یہ چشمے تو ایک طرف ہیں، وہ جو 2 نہریں ہیں نا وہ مصطفیٰ کے رحمت کے چھینٹے ہیں، چھینٹے۔ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، یہ کوثر اور سلسبیل یہ جنت کی دو نہریں ہیں جو آگے جا کر سیراب کرتی ہیں۔ جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی تو سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا مسجدوں میں سب سے اول مسجد جو ہے نا وہ مسجد حرام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے نا وہ وہی ہے جو مکہ میں موجود ہے، یعنی کہ مسجد حرام۔ مسجد حرام کی توسیع کا جب فیصلہ کیا گیا نا کہ مسجد حرام کو توسیع کرنا ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساتھ جس کا مکان تھا نا اسے بلا کر کہا کہ اگر تو یہ مکان مسجد کے نام پر ہبہ کر دیتا ہے نا، میں مصطفیٰ تمہیں جنت میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس نے سوچا بھائی جنت تو مجھے ویسے ہی مل جانی، کلمہ نہیں پڑھا ہوا، کلمہ پڑھا ہے، سب کچھ ہے، یہ جو مجھے سہولت میسر ہے کہ گھر سے نکلتا ہوں بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہوں، یہ میں کیوں جانے دوں؟ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھے بھائی تمہاری مرضی، نہیں دینا تو نہ صحیح، بات آئی گئی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین یہ بات سن رہے تھے، آپ گئے دوبارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جا کر عرض کرنے لگے آقا کیا یہ بات جنت میں پلاٹ والی یہ صرف اسی شخص کے لیے تھی، یا کوئی بھی اس کو خرید کر اگر وقف کر دے تو اسے بھی جنت میں پلاٹ ملے گا؟ اللہ کے حبیب مسکرا کر ارشاد فرمایا عثمان جو بھی اس گھر کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا نا اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی ذو النورین اس بندے کے پیچھے ہو گئے بھائی میں نے یہ مکان خریدنا ہے، مجھے بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے، مجھے بتاؤ کیا قیمت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت سب سے مہنگا مکان مکہ اگر بکا تھا تو اس شخص نے بیچا تھا اور خریدا تھا حضرت عثمان غنی نے،
اور جب سب سے مہنگا مکان خرید لیا تو اپنے پاس نہیں رکھا، سیدھا مصطفیٰ کے پاس آ گئے۔ مصطفیٰ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، آقا یہ مکان کا آپ نے کہا تھا، یہ مکان میں عثمان نے خریدا ہے، اور آج سے میں عثمان یہ مکان مسجد حرام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا، عثمان آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کر لو، اللہ نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، اب تم پر جنت واجب ہو چکی ہے، اب جنت تمہاری منتظر ہے۔ اسی طرح مسجد حرام کے بعد اگر کسی مسجد کا نام ذہن میں آتا ہے تو وہ مسجد نبوی ہے۔ وہ مسجد نبوی جہاں عاشق چلا جائے تو آنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ وہی رہ جاؤں۔ جو گئے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، بلکہ ضرور کریں گے کہ جب وہ آخری سلام کے لیے جب وہ جالیوں سے آگے گزرتے ہیں نا، ہلنے کو دل نہیں کرتا، جی کرتا ہے کہ بس یہیں کے ہو کے رہ جائیں، حالانکہ جالیاں ہیں۔ قبر انور تو بہت آگے ہے، وہ تو نظر بھی نہیں آتی، صرف جالیاں ہیں، لیکن وہاں جو سکون ہے نا وہ کہیں اور نہیں کائنات میں۔ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں یہیں رہ پڑوں، کہیں نہ جاؤں۔ اور یارو 1400 سال بعد ہمارا یہ حال ہے تو دیکھو نا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، جب وہ مصطفیٰ کے سامنے ہو تو صحابہ کا عالم پھر کیا ہوتا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب رسول اللہ نے فرمایا نا بھائی مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، توسیع کرنی ہے کوئی جو یہ زمین کا حصہ خریدے اور میری مسجد کے ساتھ اس کو ملا دے؟ جو ایسا کرے گا میں مصطفیٰ اس کو جنت میں زمین کا ٹکڑا دوں گا۔ اور کتنا؟ اتنا نہیں جتنا یہ ساتھ ملا کر دے رہا ہے، زمین کا سب سے کم تر ٹکڑا جو جنت میں ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ 7 زمینیں 7 آسمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ہوگا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو مجھے یہ دے گا میں جنت میں اسے زمین کا ٹکڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین پھر سب سے آگے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے وہ جگہ خریدی 20,000 میں۔ آج کل تو 10,000 20,000 5,000 کہنا بڑا ہی آسان ہے نا، اس وقت بڑا ہی مشکل تھا اتنے پیسے اکٹھے کرنا، پھر حلال کے اکٹھے کرنا تو اور مشکل تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے وہ سارے پیسے اکٹھے کیے، اپنے لیے نہیں رکھے بلکہ اللہ اور اس کے حبیب کے لیے سب لٹا دیے۔ جب اللہ اور اس کے حبیب کے لیے لٹانے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ نے ان کے مال میں کمی نہیں آنے دی۔ مدینہ شریف میں قید پڑ گیا۔ جب قید پڑ گیا، زمانہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کر امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے امیر المومنین قید پڑ گیا ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیا کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فکر نہ کرو، آج کا دن گزار لو، کل تمہارے لیے خوشی کا سماں ہوگا،
آج کا دن گزارا۔ صحابہ بڑے حیران، یہ راتوں رات کیا ہو جانا ہے؟ چلو راتوں رات اگر بارش آ بھی گئی تو ایک ہی رات میں تھوڑا اناج اگ پڑنا ہے، ایک قید سالی دور کیویں ہوئے گی؟ ہوگا کیا راتوں رات؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا قافلہ آ رہا ہے، تجارت والا قافلہ، اور قافلہ ہے بھی کتنا چھوٹا سا، صرف 1000 اونٹ لدے ہوئے ہیں اناج سے، 1000 اونٹ اناج سے لدے ہوئے ہیں۔ 1000 اونٹ اگر اناج سے لدے ہوں نا صحیح طریقے سے، تو فیصل آباد کو اگر کھانا کھلانا ہو تو میرے خیال میں آتے فیصل آباد کو تو کھانا کھلایا ہی جا سکتا ہے، اتنا اناج تو ہوتا ہی ہے۔ تو مدینہ شریف کی آبادی تو اس وقت تھوڑی سی تھی۔ جب یہ سارے جنگ کے لیے نکلے تھے تو کتنے بندے بنے تھے؟ چونکہ جو 313 رلا کے ملا کے مکے والے بھی اور مدینے والے بھی 313 تھے، احد میں یہ 1000 ہو گئے تھے، اس سے زائد تو نہیں تھے، تو آبادی کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 5000 10,000، اس سے زائد کی آبادی تو نہیں۔ تو 1000 لدا ہوا اونٹ غلے سے وہ پہنچا۔ جب پہنچا تو مدینہ کے جتنے بھی تاجر تھے نا وہ سارے حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے دروازے پر آ گئے۔ ایک تاجر کہنے لگا عثمان یہ سارا مال مجھے دے دو، میں 1% تمہیں نفع دیتا ہوں، مال مجھے دے دو۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے اس کی پیشکش سنی، آپ نے فرمایا نہیں، میرا کہیں اور سودا ہو چکا ہے، وہ تم سے زیادہ نفع دے رہا ہے مجھے۔ دوسرے تاجر نے سنا کہ زیادہ نفع مل رہا ہے، اس نے کہا چلو عثمان میں 2% میں دے دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا زیادہ پہ بات چل چکی ہے، فائنل ہو چکی ہے بات۔ تیسرا کہنے لگا 3% لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری زیادہ پہ بات ہو چکی ہے۔ مدینے کے تاجر کہنے لگے جتنے بھی تاجر ہیں سارے یہیں پر بیٹھے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ مال ہمیں دے دیجئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی نہیں، میرا زیادہ پہ سودا ہو چکا ہے۔ کون ہے وہ جس نے آپ سے یہ سودا کیا ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ یارو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک نہیں بلکہ اس کی مثل 10 نیکیوں سے نوازتا ہے، 10 نیکیوں سے اللہ نوازتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے کہا او لوگو، اب تم مجھے نفع دے رہے ہو 1%، 2%، اللہ نے مجھے 10% کا پہلے ہی فرما دیا ہے، اور یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت 700 تک دیتا ہے۔ گواہ ہو جاؤ، یہ جتنا بھی عثمان کا جو قافلہ ہے یہ سارا کا سارا مدینے کے لوگوں کے لیے فری ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے وہ سارا کا سارا مال جو تھا وہ مدینہ کے لوگوں میں آپ نے تقسیم کر دیا۔ ایک بڑی مشہور بات آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو سندن ایسے ہی لیکن ہے مزے کی بات، تو ذرا سن لیجیے آپ بھی۔ جامع المعجزات میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے، تشریف لائیے۔
ساتھ دوستوں کو بھی لے آئیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھے، ہم تو شام آئیں گے، تشریف لائیں گے، ساتھی بھی ساتھ ہوں گے۔ مقررہ دن جب آ گیا تو حضرت عثمان غنی لینے کے لیے آ گیا۔ اب حالانکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ دعوت دی جاتی ہے، پھر مہمان خود چل کر میزبان کے گھر میں جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میزبان جو ہے وہ لینے کے لیے آئے، اس صورت میں جب مہمان کے پاس سواری نہ ہو، ورنہ مہمان پہنچ ہی جاتا ہے تو ادھر سواری کی تو ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین سن مصطفیٰ کو لینے کے لیے گھر تک پہنچے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے چلنا شروع کیا نا، حضرت عثمان غنی نے سونے مصطفیٰ کے پاک قدموں کو گننا شروع کر دیا۔ پاک قدموں کو رسول اللہ نے قدم بڑھایا، عثمان پیچھے سے کہنے لگے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ایسے وہ کہتے رہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایسے کہتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اوے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے عرض کیا آقا میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں، میری خواہش یہ ہے جتنے قدم آپ اپنے گھر سے میرے گھر تک لے کر جائیں گے، اتنے قدموں کے بدلے میں اللہ کی راہ میں غلام آزاد کروں گا۔ اور غلام بھی کون سے؟ ادنا نہیں، اعلیٰ قسم کا غلام جو مہارت رکھتا ہو پورے طریقے سے، اس کو خریدوں گا اور خرید کر پھر میں اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے سنا، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ انہی دعوت کھانے والوں میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ مولا علی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو دل پہ چوٹ لگی، دل پہ، ہائے ہائے، میرے پاس بھی آج مال ہوتا نا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ اللہ کا حکم ہے نا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرو۔ کوئی 1 نفل پڑھے تو تسی 10 پڑھو، کوئی 1 اینٹ لگائے تم 10 لگاؤ، نیکیوں میں سبقت کرو، یہ اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے۔ مولا علی کے دل میں بھی آیا ہائے کیا ہی اچھا ہوتا، میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی ایسا ہی کرتا۔ دعوت شاوت کھائی، گھر گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ مولا علی کا چہرہ کچھ اترا اترا سا محسوس ہو رہا ہے، غمگین ہے۔ پوچھا پیارے علی ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ مولا علی نے ساری بات بتائی۔ سیدہ نے بات سنی، جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ سیدہ نے ساری بات سنی، ساری بات سن کر ارشاد فرمایا بس بس اتنی سی بات کے لیے علی آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات؟ جے میں تسی بیٹھے ہو نا چپ کر کے، یقیناً ایسے مولا علی نے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا، ایسے نہیں سنا ہوگا۔ مولا علی فوراً کھڑے ہوئے، فوراً کھڑے ہوئے۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، یقین ہو جائے کہ بھئی زندہ ہی ہیں سارے۔ ایک دفعہ پھر پیار سے کہہ دو، ذرا محبت سے کہہ دو، اور محبت سے کہہ دو۔ جتنی مولا علی سے محبت ہے اتنی محبت سے کہہ دو۔ سیدہ نے کہا بس
علی اتنی سی بات کے لیے پریشان ہوتے ہو، فکر نہ کرو، جاؤ آپ بھی جا کر دعوت دے کے آؤ، جاؤ جاؤ۔ مولا علی نے کہا سیدہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، ہم کہاں سے غلام آزاد کریں گے؟ سیدہ نے کہا نہیں آپ جائیے نا، آپ جائیے، آپ جائیے۔ مولا علی گئے، مولا علی نے دعوت دی، ساتھ کہا یا رسول اللہ اکیلے نہ آئیے گا، ساتھیوں کو لے کر آئیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھے۔ اب جب دن آیا نا، مولا علی سونے مصطفیٰ کو لینے کے لیے گھر کی طرف گئے، اور یہ یاد رہے کہ حضرت عثمان کا گھر دور تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گھر پاس تھا۔ دو ہی گھر ایسے تھے جن کا دروازہ مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا، جن میں سے ایک گھر مولا علی کا تھا، زیادہ دور نہیں جانا تھا۔ باقی سارے جتنے گھر لگتے تھے نا، مصطفیٰ نے سارے بند کروا دیے۔ ایک گھر جو تھا وہ ایک صحابی کا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ فاطمہ کا گھر نہ میرے گھر کے پاس ہی۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے نا، آپ کے گھر کے ساتھ ہی ہے، تو اس کو قبول کر لیجئے۔ مصطفیٰ نے قبول کر لیا تو اس گھر کا دروازہ باقی رہنے دیا گیا، باقی سب کے دروازے بند کر دیجئے گئے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 نہیں تو 20 قدم ہوں گے، اس سے زیادہ کا فرق نہیں بنتا۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین کا گھر جو تھا وہ مسجد نبوی کے باہر تھا، تو وہ جتنا بھی پاس کر لے تو وہ 100 150 200 قدم اس کے بہرحال بنتے ہوں گے۔ میرے دوستو ادھر سونا مصطفیٰ اپنے گھر سے چلے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا فوراً مصلی نماز پر کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رب العالمین، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو نے عثمان کو مال دیا، عثمان نے تیرے حبیب کی دعوت کی، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ فاطمہ تیری بندی کے پاس تو پیسے نہیں، لیکن یا رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یا اللہ میری عزت آج تو نے رکھنی ہے۔ سیدہ فاطمہ وہاں کھڑی ہیں، اللہ رب العزت سے بات کر رہی ہیں۔ ادھر رسول اللہ جب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جتنے قدم آپ نے اپنے گھر سے علی کے گھر تک ڈالے، اللہ نے ہر قدم کے بدلے 1000 جہنمیوں کو جنت عطا کر دی ہے۔ 1000 جہنمی، وہ جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ ان کو جنت اللہ نے عطا فرمانے کا ارادہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر علی کو کہنے لگے علی مبارک ہو، اللہ نے فاطمہ کی سن لی ہے، فاطمہ کی سن لی ہے، فاطمہ کو کہو اب مصلی سے نیچے آ جائے۔ مولا علی گئے، جا کر سیدہ کو کہا سیدہ اللہ نے سن لی ہے، جبریل آ گئے ہیں، جبریل نے کہا ہے ہر قدم کے بدلے 1000 بندہ
جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کی بخشش کا پروانہ مل گیا ہے، اب مصلی سے نیچے آ جاؤ۔ سیدہ کہنے لگی نہیں، جب محمد کی بیٹی مصلی پر کھڑی ہو ہی گئی ہے اب اتنا سستا سودا نہیں ہوگا، سستا سودا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پھر جبریل آئے، جبریل نے آ کر پھر عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھی راضی کرنا ہے، ہم نے ساتھ فاطمہ کو بھی راضی کرنا ہے، تو جیسے جیسے قیامت کے دن فاطمہ کی چاہت ہوگی ویسے ویسے ہی اللہ رب العزت آپ کو شفاعت کا اذن دیتا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کو 18 ذی الحج کو ظلماً شہید کیا گیا، بلوائیوں نے محاصرہ کیا، 40 دن تک آپ کا پانی بند کیا گیا، تنگ کیا جاتا رہا، برابر لوگوں تک اطلاع پہنچتی رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خط بھیجا کہ امیر المومنین مجھے حکم دیجئے، میں شام سے لشکر بھیجتا ہوں، یہ جتنے بھی باغی ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا، 2 منٹ کا کام ہوگا، سبھی کو تیغ سے بالکل برباد کر دیں گے، اجازت دیجئے میں لشکر بھیجتا ہوں۔ غور سے سنیے گا الفاظ آگے سے، کاش ہمارے حاکم بھی ایسے ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے آگے سے خط کا جواب دیا کہ معاویہ مجھے بتاؤ وہ لشکر جو شام سے چل کر ادھر آئے گا اس کے پیسے کون دے گا، کون اس کا خرچہ برداشت کرے گا؟ حضرت معاویہ نے کہا، عرض کی امیر المومنین ظاہر ہے بیت المال سے ہی اس کا خرچہ ہوگا، اور کہاں سے ہوگا؟ فوج ہے، امیر المومنین محاصرے میں ہے، آپ کی حفاظت کے لیے آ رہی ہے تو خرچ تو بیت المال سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، عثمان کی جان کی حفاظت کرنی ہو تو مسلمانوں کا پیسہ لگے کیوں؟ مسلمانوں کا پیسہ اس میں نہیں لگے گا، میرے پاس بھی اگر اتنے ہوتے میں تب بھی نہ دیتا، کیونکہ مسلمانوں کی جو فوج ہے وہ کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے بارہا آ کر کہا، امیر المومنین مجھے حکم دیجئے میں ذوالفقار اٹھاؤں، ذوالفقار اٹھا کر ان کے سامنے جاؤں، میں دیکھتا ہوں کون میرے مقابلے میں آتا ہے۔ جب مرحب جیسے میرے سامنے نہیں ٹک پائے تو یہ کیا چیز ہے، حکم دیجئے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین بس یہی ارشاد فرماتے رہے، نہیں علی نہیں، میری خاطر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی۔ تو سوچئے تو صحیح، ہم ہیں کہاں؟ ہم مدینہ الرسول میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہیں ہم، یہاں پر ہم خون ریزی کریں گے، یہاں ہم قتل کریں گے، کسی کا خون بہائیں گے؟ نہیں علی، بالکل نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پھر بھی اپنے شہزادوں کی ڈیوٹی لگائی، امام حسن کی، امام حسین کی، دونوں کی، کہ شہزادوں تم نے پہرا دینا ہے، امیر المومنین کے گھر کا پہرا تم نے دینا ہے، کوئی بلوائی تمہارے ہوتے ہوئے اندر نہ جانے پائے، پہرا دو۔ عثمان وہ شان والی ذات ہے جس کے گھر کے باہر جنتی جوانوں کے سردار کھڑے رہتے ہیں، وہ عثمان۔ جب 18 ذی الحج آیا نا
آپ نے دونوں شہزادوں کو بلایا، بات سن، ساتھ ہی کہنے لگے پتہ ہے مجھے خواب میں تمہارے نانا کی زیارت ہوئی ہے۔ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے نا، اللہ کرے ان کو بھی خواب میں حسنین کے نانا کی زیارت ہو۔ اپنے مطلب واسطے ہی بولے ہو نا۔ جنہوں نے اب کہا ہے اللہ رب العزت سبھی کو حسنین کے نانا کی زیارت کروائے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے زیارت ہوئی ہے، مجھے تمہارے نانا نے کہا ہے کہ دو کام ہیں، یا تو آسمان سے بجلی آتی ہے سبھی کو تگ و بالا کر دے، یا تو ایسا ہو، یا پھر رکھا تم نے روزہ ہے افطار آ کر ہمارے پاس کر لینا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں نے تو یہ کہا ہے یا رسول اللہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میں افطار آپ کے ساتھ کروں، لہذا شہزادوں میری تم سے گزارش نہیں حکم ہے واپس چلے جاؤ، چلے جاؤ، تم نے یہاں نہیں رہنا، اب چلے جاؤ، اب میں جانوں اللہ جانے۔ شہزادے گئے، شہزادوں کے ہوتے ہوئے تو کسی کو ہمت نہ پڑی اندر گھسنے کی۔ شہزادے جب امیر المومنین کا حکم مان کر جب گھر واپس آئے نا، پیچھے سے بلوائیوں نے گھروں کی دروازے کھلانگی، گھر میں گھسے۔ ایک بندے نے حضرت عثمان غنی کا عصا لیا، یوں اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس کو یوں توڑا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرا عصا توڑا ہے، اللہ تیرے گھٹنے کو توڑے۔ اس کا گھٹنا اسی وقت ٹوٹا۔ ایک بندے نے سیدہ نائمہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی زوجہ جو آپ کے پاس تھی، اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ آپ نے فرمایا تو نے عورت پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی میرے سامنے ہاتھ اٹھایا تو نے، تیرے دونوں ہاتھ بھی کٹیں، تیرے دونوں پاؤں بھی کٹیں، تو اندھا بھی ہو اور آگ تیری طرف چلے، وہ وقت دور نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا۔ بعد میں لوگ دیکھتے تھے دمشق میں ایک بندہ ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، انار انار کی صدائیں لگاتا، بس گھسٹتا گھسٹتا آگے جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا بھئی تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں ہی تو وہ بدبخت تھا، اور جس نے جا کر نائمہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، سارے کام تو ہو گئے ہیں، بس آگ مجھے پکار رہی ہے، پتہ نہیں کب کرم ہوگا مجھ پر، کب کرم ہوگا، میں یہاں سے مروں گا تو جہنم کی آگ میں پہنچ جاؤں گا، یہ مجھے زیادہ دردناک لگتا ہے، مر جانا میرے پر کرم ہے۔ تو جس بندے نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے قتل کی نیت سے گھر میں داخل ہوا، سبھی کو عبرتناک موت ملی۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک جب یہ اطلاع پہنچی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنے غصے میں آئے کہ آپ نے امام حسن کے منہ پر تھپڑ بھی مارا کہ شہزادوں تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمانوں کا امیر مدینہ میں موجود اور بلوائی آ کر اسے قتل کر گئے، تم ہلے کیوں وہاں سے؟ شہزادوں نے جواب دیا ابا جی ہم نہیں ہلتے تھے، آرڈر سپریم کورٹ سے آ گیا تھا، نانا جی کا حکم تھا، امیر المومنین کی خواہش تھی، ہم آ گئے، ورنہ آپ کے بیٹے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور تاریخ نے ثابت کیا ہے جب بات دین پر آئی تو علی کے بیٹے بھاگے نہیں بلکہ حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹا کر دین کو بچا لیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد